عقل نہ مہمیز کرے. میں اس طرف سے تو بالکل وہ داد کا طلبگار نہیں ہوں، کیونکہ ان کو تو میں سبق سنانے چاہتا ہوں. آپ سے میں تھوڑا ماشاءاللہ. بے سبب سوئے حرم عقل نہ مہمیز کرے، اپنے ضیاء کی معافی کا عمل تیز کرے. جو ہے ماشاءاللہ. بے سبب سوئے حرم عقل نہ مہمیز کرے، اپنے ضیاء کی معافی کا عمل تیز کریں. اور جب دل کے کعبے میں عشق ولایت ہی نہ ہو تو خام خواہ حج کے تکلف سے سب کچھ ہے ہی جب ولایت، دل میں ولایت ہی نہیں ہے تو پھر یہ چکر ہی ہے. سامعین محترم، جس مولا کا ذکر ہے بس اسی کے میں دو چار جملے جو مولا نے عطا کیے ہیں ماشاءاللہ. میرے مولا کا ظہور مبارک قریب تھا کہ میرے مولا کی مادر گرامی جس دیوار کے قریب بیٹھی تھی وہ دیوار گرنے کے اوپر آئی. جیسے ہی وہ دیوار گرنے لگی، مادر گرامی امام محمد باقر علیہ السلام دیوار کی طرف دیکھ کر ایک ہی فکرہ کہا، اے دیوار تب تک نہ گرنا جب تک یہاں سے میں اٹھ نہ جاؤں. اور دیوار وہیں کی وہیں رک گئی. توجہ نہ سمجھ. یہ ہوتا ہے امام کا معجزہ کہ جہاں پہ امام آ جائے اور امام جس کے ساتھ ٹچ ہو جائے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو حکم دے دے وہ وہیں کی وہیں رک جاتی ہے. میرے مولا ملعون کے دربار میں گئے. اس ملعون نے خواہش کی، تیر انداز ٹھہرے ہوئے تھے، نشانہ لگا رہے تھے. اس نے امام سے کہا کہ آپ بھی نشانہ لگائیں. امام نے کہا ہم کبھی یہ نشانہ نہیں لگاتے. اس نے کہا مولا نشانہ لگائیں، میں کہہ رہا ہوں. امام نے کہا ہم نہیں لگاتے. اس نے کہا بجا. امام نے کہا ہم تجھے نہیں پتا، ہم کبھی دور کا شکار نہیں کرتے. یہ جو تم نے تیر انداز لگایا ہوا ہے بہت خوب، دور سے نشانہ کرنا ہے. امام کبھی دور کا نشان نہیں کرتا. اس نے کہا اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں. بس اس کمینے کا حکم آنا تھا کہ امام نے اس سے راضی کرنے کے لیے تیر کمان اٹھایا. امام نے پہلا تیر کھینچا، نشانے پر مارا، بالکل وسط میں لگا. پہلی مرتبہ میرے مولا تیر کمان اٹھا رہے ہیں، پہلا تیر لگا، بالکل نشانے کے وسط میں لگا. دوسرا تیر اٹھایا، دوسرے کو مارا، پہلے کے وسط میں لگا. تاریخ کہتی ہے کہ 5 تیر مولا نے لگائے اور 5 کے 5 ایک دوسرے کے وسط میں لگے. جیسے ہی اس کمینے نے یہ ماجرا دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں آپ تو کہتے تھے میں تیر نہیں چلاتا، پھر آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ ایسے مارتے ہیں اور ایسے وسط میں لگتا ہے؟ امام نے کہا کمینے ہم تیری طرح مخلوق کے محتاج نہیں ہوتے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ امام کر سکتا ہے. جو اللہ کر سکتا ہے وہ امام کر سکتا ہے. اور میرے مولا کا دربار لگا ہوا تھا کہ میرے مولا بتا رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مولا امام کی حدود بتائیں، امام کے اندر خصائص کون کون سی ہیں؟ میرے امام بتا رہے تھے کہ قرآن ارض میں کوئی چیز نہیں جسے امام نہ دیکھ سکے، کائنات عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے امام رزق نہ دے سکے. اگر کوئی بندے پریشان ہو رہے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ سب نے سنی ہوگی. امیر کائنات منبر پہ تشریف فرما تھے کہ علی نے یوں اشارہ کیا. بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ علی نے فرمایا میں نے کائنات میں رزق تقسیم کیا. دوسرے دن ان میں سے منافقین تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، رسول کی محفل میں ہوتے تھے، پھر آپ اور میں تو بہت کیا ہے، ہم تو خاک ہیں. جب نور کی محفل میں منافقین آ سکتے ہیں. وہ منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ میں کائنات میں رزق بانٹتا ہوں، میں کام کرتا ہوں کوئی چھوٹی سی ڈبی میں چینٹی یا کوئی چیز پکڑ کے ڈال دیتا ہوں، کل علی جیسے کہیں گے میں دیکھ لوں گا کہ ملا ہے یا نہیں ملا. وہ علی کے سامنے دوسرے دن آ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھا علی نے پھر سے ویسے اشارہ کیا
پھر کسی نے پوچھا یا علی کیا کیا؟ علی نے فرمایا میں نے کائنات میں رزق تقسیم کیا ہے. اب وہ جو ملعون بیٹھا تھا نا اس نے کہا یا علی آپ نے کیا کیا؟ علی نے فرمایا کائنات میں رزق تقسیم کیا ہے. اس نے کہا یا علی پوری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے. علی نے فرمایا اگر اتنا شک ہے تو ڈبی کھول کے دیکھ لے چینٹی کو رزق ملا ہے یا نہیں ملا. میرے واقع مولا بتا رہے کہ امام آگے سے جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتا ہے. ایک شامی مولا کی دربار میں آ گئے. اس نے کہا اے فرزند رسول میں آپ اہل بیت سے سخت نفرت رکھتا ہوں اور آپ اہل بیت سے سخت بغض رکھتا ہوں، لیکن فقط اور فقط میں آپ کی مجلس میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور وہ کلام سننے کے لیے آیا ہوں. جیسے یہ بیٹھا مولا نے کہا میں نے تجھے پوچھا تو نہیں. توجہ ہے نا سمجھ پریشان تو نہیں ہو رہے. پریشان کا مولا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا. مولا نے فرمایا میں نے تجھے کبھی نہیں کہا کہ تو ہم سے محبت کر. میں نے تجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ تو کس سے محبت کرتا ہے. کسی کے اوپر زبردستی تو ہے نہیں. تو جس سے چاہتا ہے محبت کر. ایک دن وہی موت کے قریب آیا. جیسے اسے پتا چلا کہ میرا وقت موت ہے اس نے اپنے جو اقربا ٹھہرے ہوئے تھے نا اس نے کہا میں اہل بیت کا سخت ترین دشمن ہوں. میں بغض رکھتا ہوں اہل بیت سے، لیکن اگر جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے لیے تم جا کر باقر العلوم سے کہنا اگر وہ میرا جنازہ پڑھا دیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو پڑھا دے وہ ٹھیک ہے. اسے پتا تھا کہ متقی صرف باقر العلوم میں باقی سارے ایک جیسے ہیں. اس نے کہا اگر وہ پڑھا دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جو پڑھائے جس سے تمہاری مرضی ہے اسے پڑھا دینا. جیسے ہی وہ مر گیا اس کے جو اوپر بات ٹھہرے تھے وہ صبح صبح مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا سے حاضر ہو کر عرض کیا کہ فرزند رسول وہ جو فلاں شامی ہوتا تھا وہ مر گیا ہے اور وہ یوں وصیت کر کے گیا ہے. مولا نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور تم جب جا وہاں پہ چلے جانا کوئی بندہ بھی اسے غسل و کفن نہ دے جب تک میں باقر العلوم نہ آ جاؤں. مولا نے وصیت مولا نے کہا وہ چل پڑے. جیسے ہی وہ گئے مولا نے مصلی عبادت بچھایا. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مولا اس کے گھر گئے. جیسے ہی اس کے گھر گئے مولا نے اس شامی کو اس کے نام سے پکارا. اس نے مرا پڑا ہوا تھا. توجہ ہے سامنے میں بندہ مر چکا تھا وہ غسل و کفن کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. مولا نے اس کا نام لے کر پکارا. نام لینا تھا کہ وہ بندہ اٹھ بیٹھا. مولا نے فرمایا کل تو بارگاہ میں آ جانا پھر سے فصاحت و بلاغت کا کلام سننے کے لیے. جیسے ہی وہ دوسرے دن آیا آ کے مولا کے قدموں میں گر گیا. ساتھیوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا یہاں بیٹھ کے یہ توحید چلا رہے ہیں اوپر بیٹھ کر توحید بچا رہے ہیں. کہ جس نے ملک الموت کو جھڑک کر کہا کہ اس شامی کی روح واپس کر. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو دمت ثاقبہ کے اندر مولا باقر العلوم کے باب کے اندر معجزات کے والے اس میں یہ واقعہ درج ہے. میں میری یہ عادت ہے کہ میں کتاب سے باہر نہیں پڑھتا. جس طرح دور ہے نا بندہ پھانس بھی جلدی جاتا ہے. توجہ سمجھنے بولتا بس میں آخری جملہ پڑھوں اور وہ آخری جملہ نہیں بلکہ میرا آپ لوگوں تک پیغام ہے. میری خواہش ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں. ایک شخص ہے درین بھائی عمر بن عبدالعزیز اسے ہمارے لوگ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. کچھ حدیث ہمارے دفن ہوئے پڑے ہیں اسے دکھا کر وہ ہیرو بناتے ہیں کہ جی یہ وہ ہے کہ جس نے آل محمد کے اوپر سب کو شتم بند کی اور مولا کو فتح واپس کیا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت مولا نے اسے کیا کہا. اسی مولا کے سامنے جب ذکر ہوا عمر بن عبدالعزیز کا اور جب یہ خود تشریف لے آیا تب مولا نے اس کے بارے میں کیا کہا. یہ وہ شخص ہے عمر بن عبدالعزیز کے لوگ کہتے ہیں نا کہ فتح کس نے دیا. اس نے صرف دیا نہیں بلکہ اس کے جو بھائی تھے نا ان کا بھی یہ ترکہ تھا. یہ پہلے 3 خلفاء کے پاس تھا پھر یہ مروان کے پاس آیا. مروان کے بعد یہ عبدالعزیز کے پاس آیا. پھر اس کے بہت سارے بیٹے تھے تو اب ترکہ تھا. ترکہ سب کا برابر ہوتا ہے. اس نے سب بھائیوں کو پیسے دے کر فتح اپنے نام کیا پھر وہیں فتح کال محمد کو واپس کیا. اتنی بڑی کرامت سامعین محترم اپنے ذاتی پیسوں سے
फदक को खरीदा और फिर वही फदक खरीद कर आले मोहम्मद को दिया। आले मोहम्मद के ऊपर होने वाली सबो सितम को बंद किया। जब मौला के सामने जिक्र हुआ, मौला ने कहा ये वो है कि जो दुनिया में बड़ा अजीम माना जाएगा, लेकिन आसमान वाले इसके ऊपर लानत करेंगे। मौला से पूछा गया क्यों लानत करेंगे? इमाम ने फरमाया ये हमारे मिंबर पे बैठ के अपनी विलायत का इकरार करेगा। और मुझे उसी दिन पता चल गया जो आले मोहम्मद के ऊपर सबो सितम बंद करे, जाती पैसों से फदक लेकर आले मोहम्मद को वापस दे और मिंबर अली पर बैठकर अपनी विलायत को बराबर अली करे, जब मौला उसके ऊपर